اللهم صل على روز محمد، اللهم صل على بلد محمد، اللهم صل على أصحاب محمد، اللهم صل على أهل بيت محمد. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتہائی ذی وقار محترم مکرم حضرات، علماء اکرام، مشائخ اعظام، اسٹیج کی زینت، قائد اہل سنت، انافذ صحابہ، ہزاروں لاکھوں دنیا کے دلوں کی دھڑکن، حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور دور دراز سے تشریف لانے والے علماء اکرام، طلباء اکرام، مجھے تو آج کے اس علماء کنونشن میں یقینی طور پر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ زبردست امتحان میں ڈالا گیا ہے. مجھ سے پہلے کا بیان بھی آپ نے دیکھ لیا اور میرے بعد جن کی موجودگی میں مجھے کھڑا کیا گیا ہے. پر مجھے جتنا وقت تھا میں بڑی خوشی کے ساتھ حضرت کے علم میں ہے کہ ہمارا صرف کارکن اور قیادت کا تعلق نہیں، عقیدتوں کا بڑا پرانا سفر ہے اور یہ جاری رہے گا. میں سارا وقت اپنا حضرت کو دیتا ہوں، حضرت ہی کو میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں گے. اسٹیج پر موجود مناظر اسلام حضرت اقدس مولانا مفتی شکیل صاحب موجود ہیں. میری خواہش تھی کہ وہ بھی بیان کرتے، بل حضرت کا حکم ہے میں تعمیری طور پر، تعمیری انداز میں دو تین باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کی توجہ بھی ہو. توجہ فرمائیں کیونکہ حضرت بیٹھے ہیں تو یقیناً آپ کی توجہ زیادہ ادھر ہوگی، لیکن اس میں سے تھوڑی سی توجہ مجھے آپ کی چاہیے. انتہائی ذی وقار حضرات علماء کرام، مجھے آج آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جب بھی اسٹیج پر حضرات علماء تشریف لاتے ہیں تو وہ جب بات شروع کرتے ہیں، تمہید باندھتے ہیں، تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کر کے بات کرتے ہیں. میرے سامنے دائیں بھی بائیں بھی سامنے ہر طرف اپنے بیٹھے ہوتے ہیں. مگر آپ کا یہ طالب علم بھائی جس میدان میں ہوتا ہے وہاں نہ دائیں بھی اپنا ہوتا ہے، نہ بائیں اپنا ہوتا ہے، نہ سامنے اپنا ہوتا ہے، نہ پی سی آر میں بھی اپنا ہوتا ہے، اور نہ ہی کبھی کبھی اینکر بھی اپنا نہیں ہوتا. تو اس درد کو سمجھیے، اس درد کو سمجھ کر ایک دو گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کر کے میں اپنا وقت حضرت کو دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ حضرات جتنے علماء اکرام بیٹھے ہیں کثیر تعداد میں، اپنے منصب کو پہچانیے کہ ہم نعرہ صحابہ اکرام کی محبت کا علم بلند کیے بیٹھے ہیں. تو صحابہ اکرام کی محبت کی جو مسند ہے، اس مسند کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، احناف کی مسند پر بیٹھنے کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اکابرین دیوبند کا وارث کہتے ہیں، اس مسند کا تقاضا کیا ہے؟ میں ایک جملے میں اپنی بات یوں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یقینی طور پر یہ بات کہی جائے تو وجہ ہوگی، آج کے اگر آپ اصابر ہیں تو کل کے اکابر آپ بھی ہیں، اور جو کل کے اکابر ہیں انہیں آج کیسا ہونا چاہیے؟ آج کے جو اصابر ہیں کل کے اکابر وہی ہیں. حضرت اقدس مولانا یوسف الدھیانوی شہید رحمہ اللہ کو کسی زمانے میں ایک بندے نے پرچی لے کر دی سوال و جواب کی نشست میں. اس نے لکھا تھا کہ حضرت یہ آج کل کے مولوی ٹھیک نہیں. آپ گیس کیجئے کہ حضرت نے کیا جواب دیا ہوگا. حضرت نے فرمایا جو ہیں ان کی قدر کرو، آنے والے وقتوں میں یہ بھی نہیں ہوگی. جو آج ہیں ان کی قدر کرو، آنے والے وقتوں میں جی تھوڑا سا توجہ چاہیے. میں آپ کو اپنے مسند یاد کرا رہا ہوں، ایڈریس بتا رہا ہوں، پتہ بتا رہا ہوں. آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہمارے ماحول میں، یوں تو آپ جتنے حضرات فتوا بیٹھے ہیں سبھی غیبت سے منع کرتے ہیں. سبھی اپنے سال میں دو چار بیانات تو ہم کرتے ہوں گے کہ غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، یہ ساری برائیاں جو روحانی طور پر ہوتی ہیں سبھی کے معاملے میں ہم کچھ نہ کچھ اظہار کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن لوگ نہیں چھوڑتے. کیا ہم آپ اور ہم نہیں چھوڑتے؟ چلو ہم لوگوں کی غیبت نہیں چھوڑتے, ہم علماء کی چھوڑ دیں. حضرت سیدنا عثمان غنی سب کے رضی اللہ, تھوڑا سا سننے کا ماحول بنایا. مجھے حضرت کی اجازت دی, ورنہ میرا مزاج نہیں کہ میں حضرت کی موجودگی میں کھڑے ہو کر کوئی بات کروں, نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں. لیکن حضرت کا حکم ہے, وہ بھی تھکے میں تھوڑا سا آرام نہیں مل جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا, امیر المومنین آپ کے نزدیک دنیا کا سب سے خوبصورت انسان کون ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے, حضرات علماء کرام دل پر لکھ کر لے جائیے گا. تو میں کہ یہی بات میں نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھی, تمہیں میں بتاؤں کہ دنیا کا خوبصورت انسان کون سا ہے, یا تمہیں وہ بتاؤں کہ حضور نے مجھے بتایا؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سننے کا موقع. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں نے حضور سے یہی سوال عرض کیا. تو حضور نے فرمایا, عثمان ایک دن یہی سوال میں نے جبرائیل سے کیا. سبحان اللہ. جبرائیل فرمانے لگے, یا رسول اللہ ایک دن یہی سوال میں نے اللہ سے کیا. سبحان اللہ. تو اللہ نے مجھے کہا, جبرائیل میرے حبیب کو بتانا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت انسان وہ ہے جو دوسرے کی خامیوں کے ساتھ اسے گلے لگائے, اس کی خامیوں کے ساتھ اسے گلے قبول کر, اسے قبول کر لے. خامیوں کے ساتھ تو دور کی بات ہے, ناراض نہیں ہونا, ہم تو قربانیوں کے ساتھ بھی قبول نہیں کرتے. خامیاں تو بہت دور کی بات ہے, ہم تو ہزاروں قربانیوں کے ساتھ بھی قبول نہیں کرتے. ہم اپنی دنیا کو جو ہمارے سامنے جمعے والے دن بیٹھتے ہیں, ہم انہیں کیسے سمجھا پائیں گے کہ بھائی آپ انا چھوڑیے, آپ تکبر چھوڑیے, آپ حب جا چھوڑیے, آپ تعریف سننا, تعریف کرنا بند کیجئے, آپ اپنے دل کی حالت ٹھیک کیجئے. یہ حالت ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں خود بھی کبھی کبھی ڈائگنوز ہونا چاہیے, اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے. کیونکہ مذاکرہ ہے تو مذاکرے کے طور پہ کچھ باتیں ہونی چاہیے. یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ آپ اپنی مسجد کا اندازہ کر لیجئے کہ مسجد کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں وہ گزشتہ 30 سال سے 25 سال سے ہوش و آواز کا وقت ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آداب ہیں. میں نے پچھلے دنوں بھی علماء کرام کے بڑے اجلاس میں نے پوچھا, میں نے کہا حضرات علماء کرام آپ میں سے جو قائمہ احباب ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ ایک امام مسجد کی, خطیب مسجد کی ذمہ داری کیا ہے؟ کسی نے کہا جمعہ پڑھانا, کسی نے کہا نماز پڑھانا. آپ یہ کہیں گے کہ امام مسجد کیا ہے؟ جی لیکن آپ اپنے منصب کو, اپنے مقصد اصلی کو پہچان نہیں سکتے. کسی بھی امام کی یا عالم دین کی جو مسجد میں ڈیوٹی ہوتی ہے, مسجد میں اس کا قیام ہے, اس کی ڈیوٹی نمازیں پڑھانا نہیں ہے, اس کی ڈیوٹی اس علاقے کے لوگوں کے ایمان کی نگرانی ہے. اس کی ڈیوٹی اس علاقے کے لوگوں کے ایمان کی نگرانی ہے. مجھے کما حق ایمانداری سے بتائیے گا کہ کیا اس ڈیوٹی کا آج ہم کما حق ادا کرتا ہے؟ کیا وجوہات ہے, کون سی کمزوریاں ہیں, کہاں جا کر کچھ خامیاں ہیں جو حق ادا نہیں ہو پاتا؟ اگر منبر و محراب کہیں ٹھیک استعمال ہوتا تو کیا آج ہم ملک میں انقلاب برپا نہیں کر سکتے؟ اتنے لوگ تو جمعے میں کسی ایم ایل اے کے پاس, ایم پی اے کے پاس بھی میسر نہیں ہوتے جو خطیب صاحب کے پاس ہوتے ہیں, بالکل مفت میں آتے ہیں, کسی قسم کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. وہ اپنی نماز پڑھنے آتے ہیں, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے سنتے ہیں. آپ نے اور انہوں نے, ہم نے انہیں کیا کیا؟ مثال کے طور پر آج صحابہ کرام کے متعلق سوالات پیدا ہو گئے, کچھ لوگوں نے کر دیے, ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم انہیں کیا جوابات دے رہے ہیں؟ اور ہمارے ہاں آج نقل اتار کے خطبات پڑھ کے جمعہ پڑھایا جاتا ہے, تقریر کی جاتی ہے, صحابہ کرام کو تقابلی انداز میں پیش کیا جاتا ہے. دیکھیے زمانے کے ساتھ کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں. آپ اتنے حالات میں ہم نے گرم کپڑے پہنے, لیکن اگر جون جولائی کا مہینہ ہو تو کوئی گرم کپڑے نہیں پہنے.
پتہ یہ چلا کہ انسان کی فطرت وہ زمانے کے مطابق چلتا ہے۔ آج جب پوری دنیا کے اندر دشمن اصحاب نے، دشمن اہل بیت نے جب صحابہ اور اہل بیت نظام کو جدا کر دیا ہے تو ہمیں اپنا طریقہ کار بات کرنے کا انداز بدلنا پڑے گا، اور بات کرنے کا انداز یہ بدلنا پڑے گا۔ یہ ہم گزشتہ 1.5 سے 2 سال ہو گئے اس بات پر عمل کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی صحابہ اکرام کو جتنے حضرات جمعہ پڑھاتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، جتنے حضرات آپ بیٹھے، میری آپ سے یہ گزارش ہے، اور آپ کو انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ کے نمازیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ جب بھی صحابہ اکرام کو بیان کریں بس زبان میں اہل بیت کریں، بس زبان میں اہل بیت کریں۔ آپ جب بھی اہل بیت کو بیان کریں اب بس زبان صحابہ اکرام کریں۔ ہمارے یہاں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ فضائل، وہ مناقب جو صحابہ اکرام کے اہل بیت کے ہیں انہیں بیان نہیں کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ مطالعہ کیا نہیں، مطالعہ ہم کرتے ہی نہیں۔ میں نے تو گزشتہ دن ایک جگہ پر کہا اللہ نہ کرے کہیں مولانا ناصر مدنی کے خطبات پر چھپ جائے، کہیں ناصر مدنی صاحب کے خطبات پر چھپ جائے۔ آپ یقین کیجئے یہ میرا درد ہے، اگر آپ میری جگہ پر آ کر جس جگہ ہم بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے زندگی میں کہاں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کی، مگر میرا ایک درست ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے۔ اور اگر آپ اپنی محنت کے میدان کو سمجھ جائیں کہ آپ کی محنت کا میدان کتنا وسعت ہے تو آپ کو کوئی بھی ٹائم محنت کا موقع نہیں ملے گا۔ جناب سنت والے ہیں، یہ اہل سنت والے ہیں، یہ عالمی مجلس والے ہیں، یہ ختم نبوت والے ہیں، یہ شبان ختم نبوت والے ہیں، یہ فلاح ادارے والے ہیں، ان کو تو آپ بھول ہی جائیں گے۔ آپ کی ایئرپورٹ پر کسی سے تلقی ہو جائے مگر فلائٹ آپ کی مدینہ کی، اللہ سب کو مدینہ لے جائے، تو آپ کبھی بھی ایئرپورٹ پر اس بندے سے تلقی میں اپنی فلائٹ ضائع نہیں کریں۔ آپ اپنی محنت کے میدان کو پہچانیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جناب دین کا کام اگر کسی نئی جگہ اٹھانا ہو اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں شاباش دیتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، دلی دعائیں ہیں، سلامتی کی ڈھیروں دعائیں۔ بھائی مولانا قاری عمران معاویہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی امداد اللہ صاحب شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ انہوں نے آج اتنا خوبصورت گلدستہ سجایا جس میں مسلک حقہ کی تمام جماعتیں ایک دھول کی عمارتی گلدستہ ہے، یہ سارے دھول کتنے اچھے لگتے ہیں مگر انہیں بغیر دیا جائے تو یہ گلدستہ کچھ نہیں۔ تو کبھی کبھی یہ ماحول قائم بھی ہونا چاہیے، اور اس ماحول کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نے پوچھا کہ نئی جگہ پر دین کا کام اٹھانا تو اس کا کیا طریقہ تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علماء کچھ بھی نہ کریں، ایک جگہ مل کر بیٹھ جائیں، کام خود بہت شروع ہو جائے گا۔ صرف علماء اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں، کام خود بہت کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ آخری بات چونکہ جس میدان کا میں طالب علم ہوں یا جس سواری پر میں چل رہا ہوں، آج ہر اعتبار سے یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، جتنی جماعتیں بیٹھے ہیں، اگر آپ نے بہت بڑا کام کیا، ختم نبوت پہ آپ کی بہت قربانیاں ہیں۔ میں قاضی اہل سنت کی موجودگی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اتنی قربانیاں ہیں کہ میں یوں کہوں تو بات بجا ہوگی کہ ہر قبرستان میں، بڑے قبرستان میں آپ کے شہید موجود، ہر جیل میں آپ کا ساتھی موجود، ہر تھانے پہ آپ میں پرچہ موجود، عزیزتیں ہیں، قربانیوں کی ایک لازوال داستانیں ہیں، ہر بندہ ایک الگ داستان ہے، کتاب ہے، دیوان۔ مگر میں یہ کہوں کہ میڈیا پر آپ کا کتنا کام ہے، تو پاکستان میں اس اعتبار سے ہماری کسی جماعت نے، صرف یہ نہیں اہل سنت نے، کسی جماعت نے بھی اتنی محنت بھی نہیں کی کہ پاکستان کی کسی ایک چینل کے ایک PCR میں ایک بندہ بھی ہمارا نہیں۔ ہم اپنا خون جگر جلا کر وہاں بیٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کی جو تقریر ہوتی ہے آپ کو پتہ اس کے لیے کتنا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ دنیا جہاں بغیر دلیل کی بات نہیں کر سکتے، اور وہ 2 گھنٹے کی گفتگو 2 منٹ میں کرتے ہیں۔ یہاں سے کراچی بھی جا کر ریکارڈ کروا کے ہمیں کلپ کاٹ دیا جاتا ہے، کیوں؟
پیچھے بیٹھنے والا وہ ہے، اور ان کا آپ چھوٹا سا، شاید ان کا کام اتنا نہیں ہے جتنا اس کو ڈسپلے کرتے ہیں. ہمارے ہاں کام بہت بڑا ہے مگر ڈسپلے بالکل نہیں. تو میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را یہ جتنے علماء، آج دستار بندی کا دور چل رہا ہے، ہر سال بعد ختم بخاری، دستار بندی، دستار فضیلت، صرف ایک کوڑا بجٹ سے 1500 طلبا فاضل ہوتا ہے. ہم نے ان کو کیا مائنڈ دیا ہے، کیا ذہنیت دی ہے؟ جو 4 کاروباری ہوں گے، بزنس مین ہوں گے، 5-10 ایسے ہوں گے جو محتمل صاحب کے بیٹے ہوں گے، تو ان کے اپنے ادارے ہوں گے. یہ باقی کہاں جائے گا؟ کتابت تلاش کریں گے، امامت تلاش کریں گے. یہ تمام وہ لوگ جو مدارس میں ہمارے پاس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس بڑی صلاحیتیں ہیں، مگر ان کی صلاحیت کے مطابق ہم نے کبھی انہیں استعمال نہیں کیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس بندے کے پاس، آپ کے پاس یہ طلبا امانت، یہ لوگ امانت ہے، جہاں ہم نے ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، باہر جس ساتھی کی جو صلاحیتیں آپ میں سے اسے استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ میڈیا کے اعتبار سے کمزور نہیں، مضبوط ترین آواز آپ کی ہونی چاہیے. اور اس کے لیے میں انشاءاللہ العزیز جلد ہم آپ کو اسلام آباد میں بہت بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول کا اسٹوڈیو انشاءاللہ یہاں پاکستان سے چلے گا. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی عالمی، پوری دنیا کی عالمی شخصیات حضرات صحابہ اکرام پر اپنا اظہار خیال کریں گی، ان کی مدد سرائی کریں گی. اور اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے. ہم نے گزشتہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر 2-3 سالوں کے اندر صحابہ اکرام کے دشمن کو لکھا ہے. اب آپ کہیں گے جناب لکھا تو پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے، پہلے جن احباب نے لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں، مگر اب چونکہ سوالات جدید ہو چکے ہیں تو ہم نے جدید سوالات کے جدید جوابات لکھے. 23 مراحل لکھ دیے، 3 باقی رہ چکے ہیں. یہ 3 مراحل جب مکمل ہوں گے تو ہم وہ کتابیں علماء کو دیں گے نہیں، کیونکہ علماء فیس بک کو پڑھیں گے مگر کتاب نہیں پڑھیں گے. ہماری الماری میں جتنی کتابیں آپ نے پڑھی نہیں پڑھی. تو انشاءاللہ العزیز ہم پورے ملک سے چیدہ حضرات علماء اکرام کو دیں گے اور انہیں وہ کورس، وہ مراجع وہ پڑھائیں گے. اور پڑھانے کے بعد انشاءاللہ پورے پاکستان میں آنے والے وقت میں ایک وقت وہ ہوگا کہ جہاں کوئی سوالات اٹھائے گا، وہ علی مرزا ہو، وہ عروۃ الوثقیٰ کا بلّہ ہو، وہ اپنا ہو، وہ بیگانہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ سوالات کرے گا. ہمارا ساتھی کتاب اٹھا کے بادل انداز میں اس کے گھر کرتا ہے انشاءاللہ. بہت زیادہ باتیں تھی ذہن میں کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ جتنی میں نے کی یہ بھی حضرت کے شان کے خلاف ان کی موجودگی میں میری گفتگو بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. میں صرف آخری بات پہ اجازت چاہ رہا ہوں. ایک شعر سناؤں گا حضرت معاویہ پر، چونکہ رجب کا مہینہ ہے اور حضرت معاویہ پہ رجب کے مہینے میں بات نہ ہو تو ہمارے ایمان مکمل نہیں ہوتا. پہلی بات تو میں قائد محترم سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ تمام احباب سے کہ جب تک انشاءاللہ زندگی ہے، زندگی کی آخری ہچکی تک انشاءاللہ العزیز میڈیا کی دنیا میں آج تک مایوس آپ کو نہیں کیا اور آئندہ بھی نہیں. رجب کے حوالے سے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، نہیں لائے ہر شخص مداحی معاویہ، اغیار کی یہ کلام آ نہیں سکتا. نہیں لائے ہر شخص مداحی معاویہ، اغیار کی یہ کلام آ نہیں سکتا. منافق مر جائے گا، نہ لے گا نام حضرت معاویہ کا، واللہ یہ پاک نام ناپاک زبان پر آ نہیں سکتا.